اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے پڑھیں گے۔ سورہ حج ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یہ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، آگے آ گیا الناس۔ الناس کے ساتھ جب یا پڑھیں گے تو یناس بن جائے گا، وہ پڑھنے میں اس کا فلو اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ ایک ایہا لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ یا جو ہے یہ محذوف بھی ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے حج کا خطبہ سنا ہو تو اس میں اکثر وہ ایہا الناس کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کو حذف کر دیتے ہیں۔ ویسے ایہا کا خود سے بائی اٹ سیلف کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے ذکر کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم ہو فی ریب، کسی شک میں، من الباسی، باس یعنی بیست کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کھڑا کرنا، باس دوبارہ جی اٹھنا۔ تو کیا تم قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کسی شک میں ہو؟ تو اگر تم شک میں ہو، یعنی مشرکین مکہ کو یہ پرابلم تھی کہ ہم بالکل مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے پیدا کیا، تخلیق کیا تم کو مٹی سے۔ یہ معاملہ تو پہلے ہو چکا ہے، اس پہلے والے معاملے پہ تمہیں حیرانی کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بار کوئی کام کرنا مشکل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ پہلی دفعہ مشکل ہے نہ دوسری دفعہ مشکل ہے، مگر ہمارے سٹینڈرڈ سے بھی اگر کوئی چیز پہلی دفعہ کریں گے تو اس میں مشکل آئے گی، دوسری دفعہ کرنا تو نسبتاً آسان ہے۔ کیوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے انسان اس طرح بن، تو پہلے کیسے بنے؟ جو انسان مٹی سے تخلیق کیا گیا، اس کے بعد جو اس کی نسل آگے چلتی ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس پر غور کرنے کے بعد انسان ساری زندگی اللہ کی تعریف کرتا رہے، اس کی زندگی کم ہے، اللہ کی تعریف پوری نہیں ہوگی صرف اس ایک معجزے کی۔ یہ معجزہ کیونکہ روزانہ پیش آ رہا ہوتا ہے، ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاں اولاد ہو گئی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کی بیٹی پیدا ہوئی، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے اللہ نے نسل چلائی انسان کی، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ علقہ جو ہے نا، یہ عین لام اور قاف اس کا بنیادی روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں چمٹ جانا، لٹک جانا، الجھ جانا۔ تو اردو میں ہم پھر جو چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں، مثلا لٹکتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں معلق، جو کوئی چیز اٹیچ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متعلق، جو کسی کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ اسی سے پھر علاقہ کا بھی لفظ ہے، اردو میں ہم کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے اندر ایک اٹیچمنٹ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بھی علاقہ کا یہی مطلب ہے، کوئی چمٹی ہوئی یا لٹکی ہوئی چیز، اور اس کے علاوہ بھی اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کلاٹ، خون کی پھٹکی، خون کا لوتھڑا، اور ایک یہ لیچ یا جونک کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں الفاظ کے تینوں جو معنی ہیں، یہ جو علاقہ کے تینوں معنی ہیں، یہ عربی میں استعمال ہوتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے۔ اور جب لوگ ترجمہ کرتے تھے تو جونک کا ترجمہ عام طور پہ نہیں کرتے تھے، خون کی پھٹکی کر دیتے تھے بس، کیونکہ یہ بھی ایک مطلب تھا۔ تو یہ ایک پروفیسر کیتھ مور ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے، انہوں نے کہیں سعودی عرب میں بلایا گیا ان کو وہ لیکچر دینے کے لیے، کیونکہ یہ ایمبریولوجی کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ اور جب وہ آئے تو وہاں سے پھر ان کے ساتھ انگیج کیا انہوں نے، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی نے، اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ یہ جو قرآن کے اندر ذکر آیا ہے اور جو صحیح حدیث میں ذکر آیا ہے ایمبریولوجی کا، اس کے اوپر کچھ غور کریں۔
انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی، ہیومن ڈیولپمنٹ ایز ڈسکرائبڈ ان قرآن اینڈ سنہ، یہ انہوں نے مشترکہ طور پہ کتاب لکھی ہے. تو اس کے اندر اس کو ذرا انہوں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور یہ ابھی پچھلے کو 30-40 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں اب انہوں نے یہ تینوں چیزیں کہ وہ جونک ہوتی ہے، معلق چیز ہوتی ہے، اور خون کی پھٹکی یا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کا انہوں نے انالیسس کیا. تو انہوں نے کہا جی جب علقہ بنتا ہے، جب وہ کنورٹ ہوتا ہے انسان علقہ کی فارم میں جو قرآن میں ریفر کی گئی ہے، تو اس کی شکل بالکل اسی طرح ہی ہوتی ہے جیسے ایک جونک کی شیپ ہوتی ہے، اور وہ بھی چمٹا ہوا اور لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو میننگ ہے اس کا چمٹے ہونے کا اور لٹکے ہونے کا، یہ بھی اس میں پورا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ لیچ کی میں شکل بالکل اس طرح ہوتی ہے، اپنی راؤنڈ شیپ شروع میں ہوتی ہے، اس کے بعد یہ شیپ اس کی چینج ہو جاتی ہے. پلس یہ جس طرح جونکیں خون چوستی ہیں، ایک طرح سے پیراسائٹ ہوتی ہیں، اپنے ہوسٹ کی خون کے اوپر وہ زندہ رہتی ہیں، یہی حالت ایمبریو کی بھی ہوتی ہے. اور شروع کے پیریڈ میں اس میں بلڈ کی اس طرح سرکولیشن نہیں ہو رہی تھی، تو بلڈ کے کلوٹ کا، یعنی تینوں الفاظ کے سم ہاؤ میننگ جو ہیں پورے ہو جاتے ہیں. اب یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت سوٹیبل الفاظ تھے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا. یہ ہمیں تو 150 سال پہلے بھی اس چیز کا معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس سٹیج پہ ہیومن ایمبریو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے نیکڈ آئی سے، اور نہ ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہیں خدا نہ خواستہ کو مس کیریج ہو جائے تو اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. ثم من مدغۃ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا مدغہ سے. اب مدغہ بھی جو ہے نا، یہ میم زواد اور غین، مدغہ یمغدو کا مطلب ہوتا ہے چبانا. تو پھر مدغہ کا مطلب بن جاتا ہے یا تو وہ چیز جو چبائی گئی ہو، یا وہ چیز جسے چبایا جا سکے. تو جو چبائی گئی چیز ہوتی ہے اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، اور جب یہ علقہ سے مدغہ میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ جو اس پر دانتوں کے نشان آ رہے ہیں، اس طرح کے نشان ایمبریو پر بھی آتے ہیں، ان کو سومائٹس کہتے ہیں. اور یا وہ چیز جو چبائی جا سکتی ہو، یعنی وہ چیز چبائی جا سکتی ہے وہ بوٹی، یعنی اس سائز کی بوٹی جسے چبایا جا سکتا ہو، منہ میں ڈالا جا سکتا ہو. تو ایمبریو کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر کے اوپر ہوتا ہے. اور جب آپ کوئی چیز چباتے ہیں، اگر آپ کبھی نوٹس کریں، جیسے وہ ڈینٹسٹ اگر آپ کے منہ میں وہ ڈالتے ہیں، تو جب آپ اس کو چبا لیتے ہیں تو اس کی شکل بالکل کرو ہو جاتی ہے. تو یہ ایمبریو بھی جو ہے وہ علقہ سے مدغہ میں جب جاتا ہے تو اس کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کے اوپر یہ بھی نظر ایسے ہی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سائز بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنی منہ میں بوٹی چبائے جانے والی ڈالی جا سکتی ہو. تو یہ بھی اس کی ہی ایک اگزامپل ہے. اور پھر یہ کہ وہ ہے مخلقہ و غیر مخلقہ. اس کی ڈاکٹر کیتھ مون نے جو انڈرسٹینڈنگ بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ایمبریو کے اندر کچھ پارٹس ہیں، کچھ آرگنز ہیں جو فارم ہو چکے ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو ابھی فارم نہیں ہوئے ہوتے ہیں. تو مدغہ اس حالت میں ہوتا ہے، کچھ آرگن اس میں بن چکے ہوتے ہیں، مثلا دل بن چکا ہوتا ہے، اور کچھ آرگنز نہیں بنے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مدغہ سے، اور اس میں کچھ آرگن بنے ہیں، کچھ نہیں بنے ہیں. پھر دوسری آیتوں میں یہ بھی تفصیل آتی ہے کہ پھر اس کو ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. تو انسان کا اسکیلیٹن مکمل ہو جاتا ہے تقریباً، اور اس کے اوپر پھر ایک دم گوشت چڑھتا ہے ایسے ہی 2-3 دنوں کے اندر. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. انسان کو ایسے ہی نہیں، مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے اوپر انسان بنا کے نیچے پھینک دیے جاتے اور وہ شروع ہو جاتے. ایک معجزے کے ذریعے تخلیق کیا گیا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کریں تم پر، اچھی طرح تمہیں بیان کریں، تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ جو انسان کو بنایا گیا ہے اور اس کو احسن تقویم میں بنایا ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. زمین میں جو کچھ ہے
اس کی اپنی جو ذات ہے، اس کی اپنی جو تخلیق ہے، وہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسان خود ایک کلاس روم بن جائے، جس کا انالیسس کیا جائے تو خالق کی قدرت کا، خالق کی حکمت کا، خالق کی ربوبیت کا انسان کو اندازہ ہو، اس کو اپریشیٹ کر سکے، وہ معرفت حاصل کر سکے پروردگار عالم کی، کہ کیسا زبردست پروردگار ہے جس نے ایسے انسان کو تخلیق کر دیا ایک پانی کے قطرے سے۔ کیا زبردست چیز بنا دی، اور کس طرح سٹیجز میں بنائی۔ اور یہ مخلقہ وغیر مخلقہ ایک مطلب یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر کچھ ان میں سے پراپر انسان بن جاتے ہیں، کچھ کا مس کیریج ہو جاتا ہے، یا صحیح سے نہیں ان کی شیپ بن پاتی، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایمبریوز ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بن جاتا ہے، اور ایک جنرلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک میننگ ہو سکتا ہے کہ جس کو اس نے چاہا اس نے بنا دیا۔ تو اس کا اپنا وجود اس چیز پر گواہی ہے کہ جس نے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی عنایت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ کوئی اس نے کھیلنے کا کھلونا نہیں بنایا، بلکہ انسان کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد ظہور میں آ کے رہے گا۔ یہ چیز اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں۔ اس کو اپنی ذات سے گواہی ملتی ہے کہ جس خالق نے اس کو مٹی سے پہلے پیدا کر دیا، اس کو کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، کیسے دل بنتا ہے، کیسے آنکھیں بنتی ہیں، کیسے ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ معجزہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس خالق کو روزانہ کی بنیاد پہ اربوں انسانوں میں یہ کرنے میں کوئی تکلیف پیش نہیں آتی، کوئی زحمت نہیں ہوتی، تو جب اس نے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ہوگا تو پھر وہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر تم شک میں ہو دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، تو بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے، جو تخلیق شدہ تھا اور نہیں تخلیق شدہ تھا، کامل بھی اور ناقص بھی، تاکہ ہم تم پر وعدے کر سکیں۔ مخلقہ جو ہے، یہ بنیادی طور پر لفظ تخلیق جو باب تفعیل ہے خلقہ کا، اس سے بنتا ہے، یہ اس کا مفعول ہے، مخلق۔ تو کچھ پارٹس اس وقت تخلیق پا چکے ہوتے ہیں، اور کچھ پارٹس ایمبریو کے اندر اس وقت تخلیق نہیں پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ، نقر جو ہے یہ قاف، رے اور رے، بنیادی طور پر اس کا تعلق ہوتا ہے ٹھنڈے ہونے سے۔ تو کوئی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو سیٹل ہو جاتی ہے، یا فریز ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو ٹھہرنے کے لیے لفظ قرار استعمال ہوتا ہے۔ باب سمیہ سے ہے، قرہ یقرو، اس کا مطلب ہے ٹھہر جانا۔ پھر اس سے باب افعال بنے گا، اقرہ یقرو، کسی کو ٹھہرا دینا۔ تو یقرو وہ ٹھہراتا ہے، نقرو ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحامی رحموں میں ہم ٹھہرا دیتے ہیں، ما نشاء جو چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اور ایونچولی اس کی پوری زندگی کیسی ہوگی، مگر اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، پاؤں گی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ویسا بیبی بن جاتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے ایک سے زیادہ بچوں کے اندر کسی کے پاؤں بڑا ہوگا، کسی کا پاؤں چھوٹا ہوگا، کوئی خوبصورت ہوگا، کوئی زیادہ خوبصورت ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کم صورت ہوگا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ٹھہرا دیتا ہے ماؤں کو پیٹوں میں، الا اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ وہ مقرر وقت بھی بالکل ایگزیکٹ ایک تو معلوم نہیں ہوتا، اور ایک اس کے اندر کوئی خاص
چینجز نہیں کی جا سکتی ہوتی. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں برآمد کرتے ہیں بچے کی شکل میں. ثم لتبلغوا، اچھا سما کے بعد اب لی آ گیا، سما پھر تاکہ، یعنی اس کے اندر کچھ محذوف ہے، یعنی پھر ہم دوبارہ تمہیں ایک وقت دیتے ہیں. جب انسان ایک بیبی ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی جوان نہیں بن جاتا، پھر ایک وقت ہوتا ہے، وہ یہاں محذوف ہے. پھر تمہیں ایک مدت دی جاتی ہے، ایک وقت دیا جاتا ہے. کیوں؟ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. اشد جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عمر میں، زندگی میں جو مضبوطی کی حالت ہوتی ہے، یعنی جوانی کی حالت. تو تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. اچھا پھر اس کے بعد ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں. فوت کر دیے جاتے ہیں جنہیں موت دی جاتی ہے، یہ پیسو وائس ہے. موت دی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ بچپن کی حالت میں یا جوانی کی حالت میں، یعنی ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں الا ارذل العمر، نکمی عمر کی طرح. رذیل کہتے ہیں بہت ہی گھٹیا، اور اس سے پھر یہ افعل التفضیل ہے. ارذل، عمر کے سب سے کمزور حصے کی طرح، سب سے نکمے حصے کی طرح لوٹائے. یعنی کیوں؟ کیونکہ اوریجنلی جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود کچھ کھا پی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. ماں باپ کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور بنیادی طور پر تو ماں ہی کرتی ہے. تو ماں بچے کو پالتی ہے. مثلا گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چند گھنٹوں کے اندر اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو ایک عرصہ گزارنا پڑتا ہے جس میں وہ محتاج ہوتا ہے. یہ اس لحاظ سے اس کی نکمی عمر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ اشود موجود نہیں ہوتا. اور پھر جو لوگ تو فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے، اور جن کو اللہ زندہ رکھتا ہے تو ایونچولی وہ اس نکمی عمر پر دوبارہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کے وہی حالات ہو جاتے ہیں لِكَيْ لَا، اس لیے تاکہ، یعنی مراد یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ پھر یہ لا يعلم من بعد علم شیئا، نہیں وہ جانتا علم ہونے کے بعد کچھ بھی. پہلے تو وہ اپنی مدت حیات میں اضافہ خود سے کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دے دی تو دے دی، لیکن اس کے بعد اس کو پھر وہ بڑھاپا آتا ہے جس کے اندر اس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا. دوسروں کو عقل کی باتیں بتاتا تھا، دوسروں کو سمجھاتا تھا، اپنے علم پر، اپنے تجربے پر، اپنے دنیا دیکھے ہونے پر اس کو ناز ہوتا تھا. تو آہستہ 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 اس کی صحت کمزور ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں چلنا بند ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، تجربہ ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور بے خبری میں تبدیل ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، اور الٹا وہ بچوں سے بھی ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے. تو یہ ہے انسان کی حقیقت. وہ سکرات بن جائے، بکرات بن جائے، پہلے تو اس کو علم ہی تھوڑا عطا ہوتا ہے. ان اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم تو اللہ کے پاس ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ کی ذات پاک ہے، فرشتوں نے یہ اللہ کو جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دے دیا. اصل تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی علم والا ہے. تو انسان کے پاس تو اور بھی علم کم ہے. اس علم کے سمندر سے ایک قطرہ ملتا ہے، اور اکثر لوگ اس کے لیے اپنا ظرف برقرار نہیں رکھ پاتے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور مسلمانوں میں بہت کامن ہے. مسلمان کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہوتا ہے، چلو جیسے تیسے بھی مسلمان ہیں، اللہ رسول کا نام تو لیتے ہیں، باقیوں کو سمجھتے ہیں وہ چوڑے ہیں، چمار ہیں، جہنمی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی علم سیکھ جائے، دین کا علم ہی سیکھ جائے، تو اس کے لیے پھر باقی سب مسلمان جو ہیں وہ ایک حقیر مخلوق بن جاتے ہیں. حالانکہ
جو ہمیں علم ملتا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کی دین ہے، وہی بخشتا ہے، وہ چھین بھی لیتا ہے۔ یہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے بچنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور ہم ٹھہرا دیتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے، پھر ہم تمہیں برآمد کرتے ہیں بچے کی شکل میں، پھر انڈرسٹوڈ ہے ایک وقت دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے بعض تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، انہیں موت دے دی جاتی ہے، اور تم میں سے بعض پہنچتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کو، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ مصعب نے اپنے والد سے یہ روایت کی کہ ان کلمات سے اللہ کی پناہ مانگو جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبنی، یا اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من البخلی، اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ نکمی عمر تک پہنچوں، لوٹایا جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو۔ یہ اب ایک اور معجزہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں وہ صبح و شام نظر آ رہے ہیں۔ اپنی ذات میں دیکھ لو، ذات سے باہر دیکھ لو، تم زمین کو دیکھتے ہو۔ حامدہ، حامدہ ویسے حمد کا مطلب ہوتا ہے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، بجھ جانا، تو پھر زمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ زمین جو بجھی ہوئی ہو، جس کے اندر کوئی سبزہ وغیرہ نہ ہو، بنجر ہو، خشک ہو، تو تم دیکھتے ہو زمین کو خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر نازل کرتے ہیں پانی، اہتزت، یہ اہتزت آپ نے وہ سورہ مریم میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہلا کھجور کے تنے کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، اور پھر اس سے جو باب افتعال بنے گا وہ بنے گا کسی چیز کا ہلنا، حرکت میں آنا، لہلہانا، تو لہلہانے لگتی ہے۔ وربت، اور ابھرتی ہے۔ ربا، یربو کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کا اونچا ہونا، اسی سے پھر ربا کا لفظ بھی ہے بلند ہونے کے لیے، بلند ہوتی ہے یعنی وہ پھلتی پھولتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے من کل زوجن، ہر قسم کی نو سے، ہر قسم کی پروڈیوس، بہیج، بہیج جو ہے بہوجا یا بہوجو کا مطلب ہوتا ہے خوشنما ہونا، تو بہیج ہے خوشنما، شاداب، یعنی خوبصورت خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ زمین کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، مر جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، دوبارہ جی اٹھتی ہے، جب فصلیں لہلہا رہی ہوتی ہیں، خوبصورت ان کے پھول نکلے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بالکل مردہ زمین بالکل زندہ ہوگی، اور زندہ پروڈیوس ہمارے سامنے آ گئی۔ اور یہ جنہوں نے بیولوجی پڑھی ہے، سائنس پڑھی ہے، تو پلانٹ کنگڈم کو بھی جانداروں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح حرکت نہیں کرتے جانوروں کی طرح، لیکن وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، لیونگ بینگ میں آتے ہیں۔ تو زمین بھی اسی طرح زندہ ہوتی ہے، تو جب زمین بھی ایسے زندہ ہو رہی ہے، انسان بھی ایسے تخلیق پا رہا ہے، تو دوبارہ مر کے جی اٹھنے میں شک وہی کرے گا جو ڈھیٹ ہوگا، جو جان بوجھ کر ماننا نہیں چاہے گا، ادروائز تو شک کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا۔
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو بالکل خشک، پھر جب ہم برسا دیتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور اپجتی ہے اور اگاتی ہے طرح طرح کی یا ہر طرح کی خوشنما چیزیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے هو الحق، وہی حق ہے، وہی پروردگار حقیقی ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرے گا مردہ کو، یا وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، اور جو گھڑی ہے، جو قیامت ہے، وہ آتیہ ہے۔ آتیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ الف تے یہ، الف تے یہ عطا یا آتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آنا، اور اس سے پھر جو فائل بنے گا فاعل، وہ بن جائے گا آتیون، تو آتیون کی مؤنث ہوگی آتیتن۔ آتیتن جو ہے یہ بن گیا فائل، آنے والی، اور یہ سٹائل ہوتا ہے اسم یوز کرنے کا، یعنی اسم الفائل ہے یہ، ورب کی جگہ جب اسم یوز کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ ایمفسس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں ڈونٹ پارک، ڈونٹ پارک کا مطلب ہے کہ مت پارک کرو، یہاں پہ گاڑی مت پارک کرو، لیکن ایکچولی ہم اسم یوز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نو پارکنگ۔ نو پارکنگ میں زیادہ زور ہے، زیادہ ایمفسس ہے۔ تو یہ بات اس لیے ہوئی ہے، اور یہ سب اس لیے کہ الساعۃ آتیۃ، قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، یعنی اس کے آنے کے اندر، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا، زندہ کر کے اٹھا دے گا سب کو جو قبروں میں ہیں، جو بھی قبروں میں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، جب وہ قادر ہے، جو پانی کے ایک قطرے سے ایک عاقل، بالغ، مضبوط، جوان انسان بنا دیتا ہے، جو زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، چٹیل ہونے کے بعد باغ و بہار کر دیتا ہے، اسی طرح وہ اس ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو دوبارہ سے پیدا کر دے گا، سب انسانوں کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، قبروں کے اندر مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہوں گی ان کی ہڈیاں، اس مٹی سے دوبارہ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے پہلے کیا ہے، نظر آ رہا ہے، اندھے اور روزانہ دیکھ رہے ہو یہ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، جس رب نے یہ کیا ہے بعد میں بھی کر لے گا۔ کوئی نہ مانے بغیر علم کے ڈھیٹوں کی طرح، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ادروائز تو اللہ کی نشانیاں انسان کے سامنے روزانہ کی بیس پر لہلہا رہی ہیں، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کو اپنی ذات میں نظر آ رہی ہے، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا ریسپریٹری سسٹم، اس کا سرکولیٹری سسٹم، پتہ نہیں کون 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 سے سسٹم ہیں، یہ جو ہم زبان بولتے ہیں، یہ جو لینگویج ہے، اب جا کے کمپیوٹر اس قابل ہوئے ہیں کہ لینگویج کو گراسپ کر سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں، ورنہ لینگویج کا میریکل اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور سیکھ جاتا ہے اس کے دماغ کے اندر یہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے صلاحیت، اس میں ایک بہت بڑی اچھی کتاب ہے اسٹیون پنکر کی، اسٹیون پنکر نا بہت کافی محقق قسم کا رائٹر ہے، اس کی بک ہے دا لینگویج میریکل، اگر کسی کو شوق ہو اٹس اے گڈ بک۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پروردگار حقیقی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو قبروں میں ہے زندہ کر اٹھائے گا ایک دن۔
وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، مَن یجادل فی اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو بحث تمہیس جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کے بارے میں، کیسے؟ بغیر علم، کہ ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ لوگ جو آج کے دور میں ابھی اگر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، آخرت کو ماننے کو تیار نہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی علم ہے، سائنس نے ان کو کوئی دلیل دی ہے کہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت نہیں آ سکتی، سائنسی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی پروردگار ہو نہیں سکتا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو کوئی ایسا علم نہیں ہے جو انہوں نے مشاہدے سے، تجربے سے حاصل کیا ہو، ولا ہدن، اور نہ کوئی رہنمائی ہے، کوئی ہدایت ہے کسی دوسرے نے ان کو علم دے دیا ہو، ولا کتاب منیر، اور نہ کسی روشن کتاب ہے ان کے پاس، اس کے بغیر وہ بحث کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف سے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مر جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے، کسی قسم کی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ بھی تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اصل پرابلم تھی شریکوں کی، ثابت نہیں کر سکتے تھے، اور جب ثابت نہیں کر سکتے تھے تو برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے کہ ہمارے معبودوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے ہیں اور اب ہم ان کو نہ پوچھیں، یہ ان کے اندر ایک پھر ڈھٹائی اور تکبر پیدا ہو جاتا تھا، تو اس تکبر کی وجہ سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں کو یاد ہو جس میں ایک انسان نے، ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ اگر میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھے جوتے پہنتا ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، تکبر تو ہے اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا، یہ دوسرے نمبر پہ فرمایا، اور پہلے نمبر پہ فرمایا بطار الحق، حق کا انکار کر دینا۔ تو بنیادی طور پر جب انسان بغیر دلیل کے ڈٹائی میں حق کا انکار کرتا ہے تو یہ ہے تکبر، اور یہ اگلی آیت میں اس تکبر کی تصویر آ رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ہیں جو حجتیں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ثانیہ عطفہ، ثانی بنیادی طور پر ثنا یسنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈبل کرنا، دوہرا کرنا، طے کرنا، موڑنا، تو اسی سے پھر وہ دوسرا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ڈبل کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی آپ نے کپڑا لیا، اس کو آپ نے طے کیا تو اس کو آپ نے دوہرا کر دیا، تو وہ طے کرنے میں، دوہرا کرنے میں آپ اس چیز کو موڑ دیتے ہیں۔ اور عطف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ یا پہلو، تو یعنی اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، یہ تکبر کی ایک مثال ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، لوگ تکبر جب دکھانا ہوتا ہے، کسی کی بات نہیں سننی ہوتی تو اپنی وہ چادر جو ہے وہ لپیٹتے ہیں ایک سٹائل کے ساتھ، اور کندھے جھٹکتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، یا دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں کوئی چیز نہیں سمجھتا، ایک ایروگنس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ اس طرح کے اظہار ہم بھی بہت کرتے ہیں، جہاں پر دنیاوی لحاظ سے ہم سے کوئی کمزور ہوتا ہے تو ہمارا بھی رویہ بہت دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، اپنے رویے کے اوپر چیک رکھنا چاہیے۔ تکبر ایک ایسی چادر ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے، انسان کے لیے تکبر میں بڑائی نہیں ہے، ذلت ہے، انسان کی بڑائی عاجزی میں ہے۔ تو ثانیہ عطفہ، اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے، تکبر سے اینچتے ہوئے، لیدل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، ایک آدمی ہے، اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے، اس کو بری عادت پڑ گئی ہے، لڑکا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، تمہیں ایک بری عادت پڑ گئی ہے، اللہ سے معافی مانگو، کوشش کرو اس سے بچ جاؤ، اور لوگوں کو بھی سگریٹ پہ لگاتا ہے۔ ایک کش لا کے دیکھو، یہ تو سٹائل ہوتا ہے، کبھی کبھی پینے میں کچھ نہیں ہوتا، پیو گے تو تمہیں کہیں پینا پڑ جاتا ہے بندے کو، پھر اس کو کھانسیاں آ رہی ہوتی ہیں، بندہ بڑا برا لگتا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو بالکل ہی ممی ڈیڈی بچہ ہے، ماؤں بچو ہے یہ تو۔
خود بھی گمراہ ہے، اب دوسروں کے بھی اللہ کے رستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ میں تو بھٹکا ہوں، میں تو تباہ ہو گیا ہوں، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، اگلوں کو بھی لے جاؤں کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں گا۔ یہ لوگوں کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اچھا جی ہم غلط کام کر رہے ہیں، فلانا غلط کام کیا ہے، او ہو ہم غیبتیں کرتے ہیں، غیبت کرنے والا کو معافی نہیں ملے گی، یا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ جہنم، او تو پھر تو ساری دنیا ہی جہنم میں جائے گی، ساری دنیا غیبتیں کرے گی، تو لوگ پھر سارے جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جہنم کی آگ بہت ہولناک، بہت برا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، وہ کوئی لائٹ لینے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، شاید اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اگر سارے انسان گمراہ ہو جائیں گے تو ساروں کو تو نہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اس کو ذرا برابر بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تمام کی تمام آبادی کو جہنم میں ڈالنے میں۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے ہے دنیا میں رسوائی، دنیا میں بھی انہیں ذلت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول جب موجود ہیں پھر تو لازماً جو ان کے سامنے تکبر کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، انہوں نے دنیا میں ہی رسوا ہو جانا ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جہنم کا عذاب۔ حریق جو ہے، ویسے حرکہ یا حرکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا، تو پھر حریق ہوتی ہے فعیل کے وزن پر جس میں دوام ہوتا ہے، جیسے رحیم ہوتا ہے نا جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہو، حریق بھی وہ آگ جو ہمیشہ جلتی ہو، ہر حال میں جلاتی ہو، تو پھر شعلے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے، تو شعلے والی آگ ہوگی، آگ کا عذاب ہوگا انہیں قیامت والے دن۔ دنیا میں انہوں نے یہ حرکتیں کی، ایمان والوں سے حسد کیا، غصہ کیا، نفرت کی، اس میں جلتے کھولتے رہے، آخرت میں بھی وہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھیں گے جب ان کے اندر ایسا تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے وہ خود تو گناہ گار ہو ہی رہے ہیں، لوگوں کو بھی کر رہے ہیں، دگنا دگنا گناہ کما رہے ہیں، تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے، خاص طور سے اللہ کے رسول کے مخالفوں کے لیے تو لازماً دنیا میں رسوائی ہے، جیسے ابو جہل تھا مثلاً، اور آخرت میں بھی شعلے والا دردناک عذاب ہوگا۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، تکبر سے اینٹتے ہوئے تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے رستے سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے چکھائیں گے مزہ شعلے کے عذاب کا۔ ذالکا، یہ اس لیے ٹیکسٹ میں جب ذالکا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والی چیز، اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے جو سورہ بقرہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس کا جو ایکچولی بہتر ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم یعنی یہ سورہ بقرہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے اس بات کے اندر کوئی۔ تو ذالکا یہ اس لیے ہوگا، کیوں؟ بما قدمت یداکا، کہ تو نے بھیجا اپنے آگے، بھیجا تیرے ہاتھوں نے، قدمت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور یدا کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ جو جوڑے جوڑے استعمال ہوتے ہیں انسانی جسم کے اعضاء، ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی اگر فاعل سے پہلے فعل آ جائے تو پھر جو مذکر مؤنث کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ سنگولر یوز ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تیرے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے یہ، اگر تجھے وہاں پر عذاب جب دیا جائے گا تو اس وقت جو سچویشن ہوگی، وہ جو صورتحال ہوگی، وہ صورتحال کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا جا سکے گا، وہ زبان حال سے گواہی دے رہی ہوگی کہ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اس وقت اگر تو آگ کے عذاب میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، کرتا رہے، کوئی تیرا ظلم نہیں ہو رہا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ جب یہ لیسا کے ساتھ آئے گا تو نیگیٹو سینس میں مبالغہ ہو جائے گا، بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انسان جو دنیا میں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، اگر اس نے تکبر بویا ہوگا تو پھر تکبر کا بیج جب آپ بوتے ہیں تو اس سے جو فصل آتی ہے وہ رسوائی کی ہے۔
پھر وہ رسوائی کی فصل کاٹے گا۔ اگر اس نے نفرت پالی ہے حق کے خلاف تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آگ ہے، وہ اس کو مل کر رہے گی۔ جو اس نے کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اپنے ہر عمل پر نظر رکھیں۔ جو عمل ہم کریں گے بنیادی طور پر ہم پیکٹ میں لپیٹ کر آگے بھیج رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو ہم سجا سوار کے پیک کر رہے ہیں۔ تو اچھے عمل پیک کر کے بھیجیں، بجائے اس کے کہ برے اعمال بھیجتے رہیں، وہ سارے کے سارے وہاں نظر آئیں گے، اور اس وقت اس موقع پر فریادیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو فریاد کرنی ہے، جو معافی مانگنی ہے، آج زندگی کے اندر اپنے رب سے توبہ کر لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر دیں، اپنے رب کی طرف جھک جائیں، اس کے سامنے فزیکلی بھی جسمانی طور پر بھی جھک جائیں اور دلوں کو بھی جھکا دیں۔ بالکل تکبر سے اپنے دل کو خالی کر دیں، بالکل اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھیں۔ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسی سے بہتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دوسروں سے زیادہ دیا ہے، اگر آپ سمارٹ ہیں، جوان ہیں، کچھ بھی ہیں، بالکل یہ نہ سمجھیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ حقیر ہے۔ ہمارے لیے روا ہی نہیں، ایک لہجہ لگتا ہے کہ انسان کو اٹیک آتا ہے، وہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے، اور جوانی میں بھی اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جس میں اپنا وہ کام کوئی خود سے نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے اپنی ذات کے اوپر چیک رکھیں، اپنے اعمال کے اوپر چیک رکھیں۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، من یعبد اللہ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف، حرف پر۔ حرف کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کنارے پہ ہونا، جھکا ہوا ہونا، اسی سے پھر وہ انحراف کا لفظ بھی ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کسی چیز کو موڑ دیتا ہے، اس سے مڑ جاتا ہے۔ اور جو حروف ہوتے ہیں ان کی بھی جو شکلیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہوتی ہیں، کنارے پہ ہوتی ہیں، اور حرف اس لحاظ سے بھی کنارے پہ ہوتا ہے کہ حرف جس کو ہم اسم فعل اور حرف کہتے ہیں، تو حرف اپنی اس کی کوئی اس طرح حیثیت نہیں ہوتی، وہ فعل اور اسم کے ساتھ مل کر پھر وہ اس کو ایک مطلب دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی۔ تو بنیادی مطلب اس کا ہوتا ہے کنارہ۔ تو لوگوں میں سے ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے کے اوپر، ایک کنارے پہ، سائڈ پہ، بارڈر پہ کھڑا ہے۔ یہ اشارہ ہے ویسے تو منافقین کے لیے، جو بدو ہوتے تھے مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، تو جو آس پاس کے قبیلے تھے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ مسلمان بس دنیا کے فائدے کے لیے ہوئے تھے، اور ان کو اگر مثال کے طور پہ جنگ ہو گئی مشرکین کے ساتھ تو ان میں سے کچھ قبیلوں نے ان کا بھی ساتھ دے دیا، پھر جب مشرکین کو اگر شکست ہوگی تو واپس مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس طرح کی جو منافقانہ قسم کی ان کی حرکتیں تھیں، وہ صحیح معنوں میں ایمان لائے نہیں تھے۔ اور صحیح معنوں میں انسان جب ایمان لاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے اس کے اعمال سے، اعمال سے ہی ظاہر ہوگا۔ تو ہم بھی اگر صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں تو ہمارے بھی اعمال سے ہی ظاہر ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کے اوپر چیک رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر کیا ہم واقعی مسلمان ہیں جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر لی نہ کی نہ کی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، پھر جب پہنچتی ہے اس کو خیر، بھلائی، فائدہ، اطمأن به، تو وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی بھلائی آ جاتی ہے تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ایشو ہے، یہ اطمئنہ جو ہے، یہ اس میں جو الف ہے یہ ہے حمزہ وصلی، یعنی آپ اگر تو اکیلا پڑھیں گے تو اطمئنہ پڑھ لیں گے، وچ از فائن، اگر یہ آیت کے شروع میں آ رہا ہے مثال کے طور پر،
لیکن جب یہ آیت کے بیچ میں آ رہا ہے تو آپ نے پیچھے سے جوڑنا ہے. تو اب جب جوڑنا ہے تو یہ ہے خیرن. تو خیرن تو نہ ہے تو الف غائب ہو جائے گی جب آپ نے جوڑنا ہے، تو وہ پھر جڑ نہیں سکتا. اور ہمارے قرآن میں اس کو فرق طریقے سے لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کو عربی قرآن پڑھتے ہیں، موبائلوں میں بھی ہوتے ہیں، باہر جا کے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کو پڑھنا سمجھنا آنا چاہیے. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو کھول کے لکھ لیں خیرن. اب یہ خیرون ہے آگے، تو ہمیں یہ رول پتا ہے کہ جنرلی جب ہم نے جوڑنا ہوتا ہے آگے تو ہم زیر دے دیتے ہیں. تو اس نون کے نیچے اگر ایک زیر لگا دیں گے خیرون انا، تو پھر یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. تو عربی جو قرآن ہوتے ہیں، عربوں کو تو ویسے ہی عربی آتی ہوتی، تو بلا کسی پرابلم کے وہ آرام سے پڑھ لیتے ہیں. ہمیں ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے قرآنوں میں سہولت کے لیے وہ اس طرح ایک نون لگا دیتے ہیں. تو یہ ہے خیر نطمئنا بھی وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو آزمائش، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی اوندھا ہو جاتا ہے یا اوندھا گیری پڑتا ہے. جدھر آزمائش آئی نہیں ادھر اس نے منہ موڑا نہیں اور بھاگا نہیں، لڑکھڑایا نہیں. اور اس کو بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے فتنۃ انقلبا. یہ اس کا بھی پڑھنے کا بالکل وہی طریقہ ہے. علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ. تو خسیرہ ہو گیا فعل، اس نے اٹھایا نقصان دنیا کا اور آخرت کا. اس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی. دنیا میں نہیں ملتی. جب انسان منافقت کرتا ہے تو دنیا میں بھی جو رزق ملنا ہے، جو نعمتیں ملنی ہے، جو عزت ملنی ہے، اللہ ہی نے تو دینی ہے. وہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ برے کام کرنے کی وجہ سے اس کو پیسہ مل گیا ہے، اس کو محل مل گیا ہے، اس کو عزت مل گئی ہے. نہیں، دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے. خاص طور پر اگر رسولوں کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس وقت تو لازماً دنیا میں رسوائی ہوگی جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا. اور پھر جو منافقین تھے وہ ان کو بہت سی رسوائیاں پیش آئیں، انہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت تو ڈیفینیٹلی ان کی کھو گئی. ذالک هو الخسران المبین. یہ واضح، کلیئر، کھلا ہوا خسارہ ہے. بلکہ جو کھلا ہوا خسارہ ہے وہ در حقیقت یہی ہے. کیونکہ دنیا کو اگر کوئی نقصان ہو جائے کسی انسان کا اللہ کی خاطر، بظاہر اللہ نے آزمائش رکھی ہے تو وہ تو آنی ہے، لیکن بظاہر آپ کو یہ لگے کہ اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کو یہ نقصان ہوا ہے، تو وہ تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اصل نقصان تو تب ہے کہ انسان آزمائش سے گھبرا جائے، اللہ سے مایوس ہو جائے، بدگمان ہو جائے، سیدھے رستے سے ہٹ جائے. پھر ہے اصل نقصان، کیونکہ اس نے دنیا کا تو نقصان اٹھانا ہی ہے اس کے اندر، اور آخرت بھی اپنی اس نے برباد کر لینی ہے. انفارچونیٹلی جو حکومتیں اکثر مسلمان ملکوں کی وہ اسی طرح ہی ہیں. وہ دور دور سے بظاہر ظاہری طور پر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن قانون فالو کرنا ہو تو نہیں کرتے. تہذیب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انلائٹڈ ماڈریشن چاہیے. معاشرت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزوں جیسی رکھنی ہے. معیشت اور سیاست تو ویسے ہی انہوں نے انگریزوں سے لے کر اس کی طریقے پہ چلنا ہے. ہم عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، تو کرتے کیا ہے؟ میجورٹی کیا کرتی ہے آج بھی؟ ابھی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے ڈاکٹر اسرار کو، فرحت ہاشمی کو، جماعت اسلامی والوں کو، جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کا ایک کلچر پیدا کر دیا. لیکن میجورٹی آج بھی کیا کرتی ہے کہ قرآن کا مصرف کیا ہے؟ کہ فوت ہو گیا ہے، مسجد سے بچے ملائیں، ان کو جی قرآن خوانی کر کے بخش دو. ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے. کو مردہ آ گیا، بندہ فوت ہو گیا، قرآن منگاؤ، اس کو بخشواؤ. اس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو، آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ بخشا جائے، اور کہیں جی میرا تو اعتقاد ہے اللہ کی کتاب پر، جو اللہ کی کتاب پڑھ کر کسی کے لیے بخش جائے گا تو وہ بخشا جائے گا، مجھے تو یہ یقین ہے. کہاں سے آئے یقین؟ خود ہی گھڑ کے بنا لیے یہ یقین.
بالکل اللہ کی کتاب سے انسان بخشا جائے گا جب وہ اللہ کی کتاب کو کھولے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ وہ خود بھی بخشا جائے گا، کتنے اور لوگوں کو بھی بخشائے گا۔ جو حفظ کرے گا، اور حفظ کا مطلب یہ ہے کہ حافظ کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کا نمونہ بن جائے، تو وہ حافظ خود بھی جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے گا اور لوگوں کو بھی لے جائے گا۔ یہ ہمارے والا جو کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو صرف یاد تو کروا دیا، جو بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا مقصد ہے، لیکن اس کے بعد اس کو سمجھنے کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرنے پر کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ بس جو ہمارا چلا آ رہا ہے ماں باپ کا طریقہ، اتنا ہی کر لیں گے۔ رمضان میں روزے باپ دادا رکھتے تھے تو ہم بھی رکھ لیں گے، جن کیا نہیں رکھتے تھے وہ نہیں رکھیں گے۔ بس یہ ہے ہمارا اسلام ہے۔ وہ حافظ ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، وہ بخشوا نہیں سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں سے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر کھڑے ہو کر، اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، یہی تو ہے در حقیقت کھلا ہوا خسارہ۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو ان کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع۔ جس کو بھی اللہ کے سوا آپ پکاریں گے، کوئی نہیں کر سکتا آپ کا فائدہ نقصان۔ یہ تو اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عارضی اختیار لوگوں کو دیا ہے کہ امیر آدمی سے مانگیں گے، اس نے آپ کی مدد کر دی تو وہ کر سکتا ہے، بٹ ادروائز بغیر اسباب کے کوئی ایک ہستی نہیں ہے جس کے اختیار میں نفع یا نقصان پہنچانا ہے۔ وہ تو ان کی مثال ہم سورہ حج میں انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ وہ تو ایسی ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک مکھی تک تخلیق نہیں کی، چاہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے اگر کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے واپس چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا، مانگنے والا بھی ناتواں ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ناتواں ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ ذالک هو الدلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی، یہ ہے اصل حقیقی نقصان۔ اگر اللہ سے منہ موڑ کر کسی اور کی پناہ میں جانے کی کوشش کریں، اگر تو کوئی وہ نفع نقصان دے سکتا ہوتا تو پھر بھی گمراہی ہوتی، لیکن اگر ایسے پاس جا رہے ہیں جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو انہیں نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نفع۔ یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ نام ان کا آپ مشکل کشا رکھ لیں، نام ان کا جو مرضی رکھ لیں، کر کوئی کچھ نہیں سکتا، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے فلاں بزرگ کو پکارا تو اصل میں اللہ کو پکارا، وہی دون اللہ ہے، اللہ ہی کو پکارنا صرف الاؤڈ ہے۔ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا وہ اللہ کے سوا ہے۔ نہیں نہیں، ہم نے تو اصل میں بابا فرید کو اس لیے پکارا کیونکہ ہم اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں۔ وہ یا علی اصل میں کہنے کا مطلب ہے، یا تو ہم کہیں کہ علی اللہ کی مدد کے بغیر مدد کر سکتا ہے، پھر شرک ہوگا۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، یدعو لمن درہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتے ہیں ان کو جن کا نقصان قریب ہے ان کے نفع سے، یعنی وہ نفع نقصان تو کوئی دے ہی نہیں سکتے، یہ تو طے ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ خیالی طور پہ اگر کوئی سوچے کہ شاید کوئی نفع ہو سکتا ہوتا تو وہ تو کہیں بعد میں ہوگا نا، لیکن نقصان فوری۔ ادھر آپ نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا، ادھر آپ نے اپنا حقیقی سہارا ختم کر دیا، ادھر آپ نے شرک کا ارتکاب کر دیا، ادھر آپ نے جہنم کی آگ مول لے لی، فٹافٹ نقصان ہو جائے گا۔ وہ ذاتی طور پہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس پکارنے کے جو عمل ہے، اس عمل کا جو فائدہ ایزیومڈ ہے وہ تو پتہ نہیں کب ہونا ہے، جو اس کا نقصان ہے وہ امیڈیٹ ہے۔ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ ویسی ہی بات ہے
ضعف الطالب المطلوب، کہ جو کارساز جس کو بنایا ہے وہ بھی بہت ہی برا ہے، اور یہ جو اشیر ہیں یہ بھی بہت ہی برے ہیں۔ اشیر جو ہے نا بنیادی طور پر جو عشر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے 10، 10، تو عشرہ یا عشیرو کا مطلب ہوتا ہے 9 میں شامل ہو کر 10واں بن جانا۔ جو ہماری ایک تو ہوتی ہے نا رومن گنتی، مثلا اگر ہم نے 1 لکھنا ہے تو یوں لکھیں گے، 2 لکھنا ہے تو یوں لکھیں گے، 3 لکھنا ہے تو یوں لکھیں گے، پھر 4 لکھنا ہے تو یوں لکھیں گے۔ وہ تو ایک ان لمیٹڈ سی گنتی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے 456 لکھنا ہو تو آپ کو مصیبت ہی پڑ جائے گی کیسے لکھ رہے ہیں۔ یہ پھر یا تو انڈیا میں یا عربوں میں یہ اشاری نظام جس کو ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں یہ ایجاد ہوا۔ تو ڈیسیمل سسٹم کے اندر 1 سے لے کے 9 تک نمبر ہوتے ہیں، یہ سنگل ڈیجٹ ہوتے ہیں۔ ان میں جب ایک اور ایڈ ہوتا ہے تو وہ یہ ایک اور ایڈ جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، یہ شامل ہونے والا ہوتا ہے، یہ آپ کو اصل وہ دیتا ہے۔ اسی سے پھر جو ہے نا معاشرے کا لفظ بھی بنتا ہے، جب انسان ایک تعداد سے اوپر جاتا ہے تو وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اشیر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ساتھی، اور ایک سگنیفیکنٹ ساتھی جس کو آپ صحیح معنوں میں ساتھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساتھی ہیں جو مل جل کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، یہ ساتھی بھی جو ہیں یہ بھی بہت ہی برے ہیں، اور جن کو پکار رہے ہیں، جن کو کارساز بنا رہے ہیں، یہ بھی بہت ہی برے ہیں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ پکارتے ہیں ایسی چیزوں کو یا ان کو جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں یہ کارساز اور کیا ہی برے ہیں یہ ساتھی۔ اب آپ لوگوں نے اس میں گیج کر کے بتانا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہوگا جس سے یہ فاعل یا مفعول کا وزن بنا ہوگا۔ تو یہ دیکھنے میں تو محسوس ہو رہا ہے فاعل کا وزن ہے، اور اس میں وہ والے روٹ یوز کیے گئے ہیں جن میں یا حروف علت ہیں یا ان میں وہ ڈبل کانسوننٹ آتا ہے، تو وہ آپ نے گیج کر کے اندازہ لگانا ہے۔ قائل، 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 جی تو روٹ کیا بنے گا قائل کا؟ کاف، قاف واو لام، قاف واو، واو لام، بالکل لام، صحیح، کاف واو لام۔ یہ کاف الف لام بھی ہو سکتا تھا، کاف یہ لام بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر ہمیں کیونکہ باقی جگہوں سے قرآن سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ یقولو آتا ہے اس میں، تو ہم گیج کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کاف واو لام ہے۔ اس میں بتائیے جی۔ سر یہ سوری میں روک رہی ہوں، یہ قائل کا مطلب وہ ہے جو کسی کو آپ قائل کر لیتے کسی بات وہ پہ، اردو میں ہوتا وہ ہے، اس کا مطلب ہے کہنے والا، کالا قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے۔ اردو میں ہم نے اس کا مفہوم کنونس کیا ہوا کر لیا، ویسے عربی میں یہ نہیں ہوتا۔ سر اس میں الفائزون، جی الفائزون، فائزن، تو فائزن کیا بنے گا، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول مفعول ہے۔ مفعول یہ بن رہا الفائزون، الما، نہیں، الف یہ لام تو آپ مفعول، اگنور کر دیں نا، اگر الف لام اگنور کر دیں تو یہ بیچ میں سے واحد کیا بنے گا، فائل، فائزن، تو فائزن آپ کہہ رہے ہیں مفعول کا وزن ہے، فائل کا وزن، فائل کا وزن ہے، فائز فائل، فائل ہے، فائل ہے تو فائل ہو گیا، جی اس کا روٹ کیا ہوگا، فا، فا، آئن لام، نہیں فائل عین لام تو ویسے ہوتا ہے نا، اب آپ نے فائز میں بتانا ہے۔ فا فا ہو یا گیا زے، پہلا، اچھا آخری ہوگا زے، اب بیچ میں یا بھی آ فیض، سکتا ہے جی، فیض، واؤ آئے گا فیض، سر واؤ یا آئے گا، یا اس میں آئے گا؟ واؤ ہے، واو، فادا یفوز، کامیاب ہونا، فائز کامیاب ہونے والا، بھائی، اس میں بتائیں گی۔ سر فیض ہو سکتا ہے اس وقت، فیض، نہیں فیض ہے نہیں، ہو تو سکتا تھا، فے یہ بھی ہو سکتا تھا مگر ہے نہیں، فے واؤ ہے اس کے اندر۔ اچھا قادین میں بتائیں، قادین کو پہلے تو آپ نے جج کرنا ہے کہ یہ قادین کیا ہے۔ کاظم، جی یہ فائل ہے، فاعل ذات، ہے، اور یہ بیسیکلی ہے اسم المنقوص، اسم المنفوس، یعنی اصل میں یہ کیا تھا، منفوس، کدا، کا، کا، کاس تھا، قاضی تھا،
काफ قادیون जा تھا، जा قادیون تھا اصل میں یہ، اس سے کہا قضا کرنے कादियुन والا قضا بنے گا، قاف زواد اور یہ قضا یقضی، تو قادیون پھر منقوص ہو کے کاظم قضا کرنے والا فیصلہ کرنے والا، تو کاف زواد یہ سے فاعل ان کے بدن پہ بنا قادیون، وہ اسم المنقوص ہو کر بن گیا قادن۔ اس میں بتائیے جی، یہ بھی ہم نے ایک پڑھا تھا عمل دور، ये عمل मफूल بصیرن، के بصیرن کی بات ہو رہی ہے، یہ میں نے براؤن اچھا کلر میں کیے بصیر ہوئے ہیں، بصیرن बसीरुन جی، फाइल کے وزن پر آ گیا بصیر فعیل کے بدن، فعیل جی فعیل کے بدن، بالکل صحیح۔ تو یہ بصورہ یا بصروا جو باب کروما سے ہوتا تھا نا، کریم کا بدل بنتا ہے اس میں فائل کا، اس کریم میں کے مفعول وزن ہو، پہ جی جی، تو یہ بصیر ہو گیا، دیکھنے والا۔ اچھا اس میں دو ہیں جی، باغن اور عادن۔ باغن باغن فاعل کے وزن پہ ہو گیا باغی سے باغی باغی سے، بالکل صحیح، تو روٹ کیا ہوگا اس کا؟ با غائن یہ باغین، یہ بالکل درست۔ اور دوسرا آدن عادن، آدی آدی سے عادی سے ہے، بالکل صحیح۔ آئن دال دال نہیں، آئین دال دال اگر ہوتا نا تو عادیون نہیں بنتا، آدی وہ ہاں سے یہ آئن دال یہ آئندہ جی آئین دال یہ بھی ہو سکتا ہے، آئین اور دال الف بھی ہو سکتا آئن ہے، دال اوکے اور آئین دال واؤ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ واو واؤ بھی ہے، ادا واو یا دو، حد سے گزرنا، ادا تو عادین ہو جاتا ہے حد سے گزرنے والا۔ اچھا التائبون، تائب سے تائب سے، التائب تاب آو بے توبہ تاب و بے، بالکل درست۔ الحاج جو ہے، الحاج ہا جی، حاج ہا یا جیم ہا ہا جیم یا یا جیم سے الحاج نہیں بنتا نا، دیکھیں نا، فے عین اور لام ہے نا، ہے فائل جی جی ہے حج جیم، حج سے ہے جیم جیم ہے، ہے جیم جیم حاجی حاجن جن، حاجی جن سے بن گیا حاجن، وہ فلو میں حاجن بن گیا۔ حاجن اس میں بتائیے جی، خائف، خائفن خائف جی، خا خا، ایک تو فا ہے اور درمیان میں کیا آئے گا خوف آخر میں کیا خا آئے گا؟ واو پہ خا واو فے، اے بالکل صحیح، خا واو پہ خوف خوف، خوف، خافا یخوف، ضالین جو ہے، ضال، دعا ضاد، واو اچھا واؤ کیسے بنایا آپ نے؟ لیکن میں لام پر شد ہے، یہ شد کو نوٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ زل ہوا زل ہاں جی، ذل، زل زوال لام لام ظالم ظالم زواد راضیت لام لام سے ذاللن بنا نا، تو وہ ذالن ہو گیا پھر فلو میں، لام پر شد راضی آگے، راضی راضی، یہ را یہ را، زوال زواد، یا بھی ہو سکتا ہے اور واؤ بھی ہو سکتا ہے، واو تو بھی یہ ہو واؤ سکتا ہے ہے ایکچولی جی۔ واو عام طور پہ ریز زواد واؤ لکھا جاتا ہے، کچھ لوگ ریز زواد یہ بھی کرتے ہیں ویسے۔ اچھا جی، ہادن، ہا دل ہا دال دال نہیں شادہ کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں شادی سوری ہا ہود ہاد دال یا آئے گا یا حال ہا دال یا، یہ ہا ہادی دال یون دال والا ہے، ہا دال یا، ہادیون ہادی یون والا، سر اس ٹھیک کا ہے جی، روٹ بنا ہا یا دال نہیں نہیں، ہا دال اور یا، ادا یہدی، ہا دال اور ہادی یا یون، ہا دال اور ہا یا صحیح ہو گیا جی، ملومن ملومن، ملوم سے ملوم لام نام، واو واو، میم میم میم، یہ کیا ہے؟ فائل ہے؟
مفعول مفعول ہے، مفعول تو یہ بنا مفعول ملبوم، ملبوم سے بن گیا ملوم. ٹھیک ہے جی، یہ بتائیں جی. واق، واقن، واو واق، واو ایک کاف ہے اور درمیان میں کیا آئے گا؟ درمیان میں کیا ہے؟ یہ پہلے تو یہ بتائیں نا، واقن ہے اصل میں واقعیون ہے. واقعیون واقعیون یا آئے واقن گا. واو یا قاف یا واو کاف یا آئے گا، واو وقایقی. قاف یا چلیے آخری، سر اس کا مطلب بتا دیں. بچانے والا. وقایقی نہیں ہے بچانا، ان کے واقن بچانے والا. لیے ما اللہ وما کے لهم من سوا. اللہ من واق، کوئی نہیں ہے ان کو اللہ کے سوا بچانے والا، اللہ سے بچانے والا. اچھا جی، منسین، منسین، نسیہ، 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 نون نون سیہ. نون سین سین یا اور یہ بالکل صحیح. یہ نسیہ. منسوجن بن جائے گا، مفعول سے منسوجن، تو وہ پھر منسیجن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے. ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، کنجوسی سے، بزدلی سے اور نکمی عمر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.